السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نومیٹک بلوچ۔ تو ابھی یہ سامنے دیکھ رہے ہیں میرے، یہ ہے مسجد قبلتین۔ ابھی یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں جناب جبل احد پہ، تو آپ کو وہ دکھائیں گے اور ساتھ میں رستہ بھی دکھائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ ہاں تو بھائی صاحب، میں آیا ہوا ہوں اس وقت۔ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد احد ہے، اور یہ اس جگہ کو کہتے ہیں میدان احد۔ اب جو غزوہ احد کا واقعہ ہوا تھا وہ اسی میدان میں یا اسی کے آس پاس کہیں پہ ہوا تھا، اور وہ جو سامنے آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے، یہ نیچے مسجد کے ساتھ والی جگہ پہ یہ، اور حضرت امیر حمزہ اور دیگر جو ہے نا شہدائے احد یہاں پہ دفن ہے، اور ان کی قبریں ہیں۔ وہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے، اور یہ سارا، اور یہ جو جبل ہے اس پورے پہاڑی کو جبل احد کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں ہر طرف کھجوروں کے باغ، اور جو ہے نا یہ اس سائڈ پہ جو ہے نا مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی، اور جو ہے نا روضہ رسول ہیں سامنے، اور یہ بہت ہی تاریخی اور خوبصورت جگہ ہے۔ تو ماشاء اللہ سے یہ ہے وہ شہداء کی قبر ہے، اس میں حضرت امیر حمزہ کی قبر بھی ہے، اور دیگر صحابہ کرام کی بھی۔ دیکھ رہے ہیں یہ اندر ہے۔ اگر اس جگہ کی بات کی جائے جبل احد کی، 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے 3 سال بعد جنگ بدر میں جب کفار کو بہت زیادہ شکست ہوئی، تو ان کا بدلہ لینے کا انہوں نے کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے نا اس جنگ میں، تو انہوں نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا، اور ان کے اس وقت ایک تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت خالد بن ولید۔ وہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ وہ 3000 کا لشکر لے کے یہاں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا، جب میدان میں آ کے یہاں جو ہے نا جنگ کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور یہاں کچھ 70 کے قریب جو ہے نا تیر اندازوں کو ان پہاڑوں کے اوپر بٹھایا گیا تھا، تاکہ گھوڑ سوار پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ تو جب حضرت امیر حمزہ اور دیگر جو ہے نا صحابہ کرام نے جب جنگ شروع ہوئی، تو کافروں کو شکست ہونے لگی، وہ جو ہے نا ڈر کے بھاگنے لگے۔ تو جو تیر انداز تھے وہ جو ہے نا پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، بس ان کی یہ غلطی تھی، تو ان سے یہ جو غلطی سرزد ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا خالد بن ولید نے یہ اس موقع کو غنیمت جانا، اور وہ جو ہے نا پیچھے سے حملہ آور ہوا۔ تو اچانک سے حملہ آور ہوا، تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، ان کے دانت مبارک جو ہے نا شہید ہوئے، اور ان کے چہرے پہ بھی زخم آئے، اور اسی جنگ میں جو ہے نا اور افواہ پھیل گئی کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ خبر پھیل گئی، تو اس وجہ سے مسلمان بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا کفار حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے ہمارے تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام مسلمان مجاہدین جو تھے وہ شہید ہوئے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں مسلمانوں کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ذات ہے تنیر حمزہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس جگہ کی خاص اہمیت ہے اسلام میں۔ تو باقی چلتے ہیں یہاں سے آگے، پھر دیکھتے ہیں، چلتے ہیں مسجد خندق، دوسری جو جنگ ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، خندق جہاں کھودے گئے تھے، حضرت سلمان فارسی کا آئیڈیا تھا، تو اس جگہ پہ چلتے ہیں۔ ہاں تو بھائی صاحب تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو گیا ہے۔ ہاں تو بھائی جان تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو گیا ہے۔ ہم لوگ مسجد وہ خندق، یا جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی، وہاں ہم لوگ گئے تھے، لیکن وہاں کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے وہ سارا بند ہے۔ تو جیسے پہلے مسجد قبلتین بند تھا نا، ابھی اس وقت وہ بند ہے، تو وہ ترک کر کے ہم لوگ اس وقت آ چکے ہیں جناب یہاں پہ مسجد قبلتین، مسجد قباء۔ تو آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف یہ پنکھے لگائے ہیں، پہلے یہ نہیں تھے، یہ مسجد قباء ہے۔ ماشاء اللہ کیا ہی منظر ہے، کیا ہی۔ ماشاء اللہ یہ جگہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ یہ مسجد اور اس کی سراؤنڈنگ دیکھیں اس طرح سے تبدیل ہے، بہت زیادہ تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وستان کا ایکسپیرینس۔ رات کا ٹائم ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ جگہ۔ یہ والی وہ باغ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے تھے، اور یہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ میں یعنی آگے کس کے پاس جاؤں۔ یہ وہ باغ اور یہ وہ جگہ ہے۔ inspired by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na
مسجد ہے جس کے بارے میں یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ نے ہمارے پیارے نبی نے جب ہجرت کر کے یہاں آئے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام فرمایا تھا. یہ وہ مسجد ہے. دیکھ رہے ہیں. اگر اس مسجد کی میں آپ کو خاصیت بتا دوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تو اسی جگہ اسی باغ میں جو پیچھے آپ نے دیکھا تھا وہاں ہم لوگ گئے تھے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. اور یہ وہ جگہ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے انگریزی میں کہ اٹ واز گیون دی نیم آف بیکاز اے لوکیشن ولیج. یہ وہ بنی انیف اچھا یہ لوگ جو ہے نا بنی عامر اور بنی عوف کے قریب رہتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی جگہ پہ بیٹھ کے مسجد میں جو ہے نا مشورہ کیا تھا کہ میں بنی عامر کے پاس جاؤں پہلے یا بنی عوف کے پاس جاؤں. تو کیونکہ ان میں سے بنی انیف کے لوگ تھے یہاں پہ. اور یہ مسجد کے یہ جو اندر والے چھوٹے جو دیوار ہے نا 4 میٹر کی، یہ وہی والے پتھر ہیں. آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ یہ پتھر وہی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ مٹی اور اس سے بنائے گئے ہیں. یہ والکینو کے پتھروں سے بنایا گیا مسجد ہے. دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. بھائی صاحب ابھی تھک ہار کے واپسی جا رہے ہیں. کافی گھومے پھرے، زیارتیں کی، مسجد بھی دیکھا جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آرام کیا تھا. یہ مسجد کے بعد سے بھی واپسی جا رہے ہیں. ابھی بہت تھک گئے ہیں. پورا دن آج صبح طائف سے نکلے تھے، نیند بھی پوری نہیں ہے. ابھی جا رہے ہیں، ہوٹل لیں گے، ریسٹ کریں گے انشاءاللہ. کل پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا پلان بنتا ہے. تو وہ کل کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے. اس ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب. ملتے ہیں آپ سے کل صبح، تب تک کے لیے اللہ حافظ.